امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ ایران کو خام تیل کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت مل گئی۔ 60 روزہ جنرل لائسنس جاری۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق معاہدے کے تحت تیل کی فروخت پر عارضی پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ خریداروں کو ادائیگی امریکی ڈالرز میں کرنا ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آبنہ ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت پر اتفاق۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ملک میں رسائی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز۔ ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ آبنہ ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ مذاکرات میں جو پیش رفت ہوئی اس پر خوش ہونا چاہیے۔ پورے خطے میں جنگ بندی چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ کہیں بھی کوئی واقعہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ مذاکرات میں ایرانی ایٹمی پروگرام بند کرنے پر پیش رفت ہوئی۔ فائنل ڈیل کی بنیاد رکھ دی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ دھمکیاں ملیں گی تو امریکی صدر ریکارڈ کی درستگی کے لیے بیانات بھی دیں گے۔ الحمدللہ اسلام آباد ایم او یو کے تحت پہلی اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں منعقد ہوئے اور ان میں حوصلہ افزا پیش رفت حاصل ہوئی۔ وزیر اعظم کا ایکس پر بیان لکھا کہ اس تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے تمام برادر اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصی طور پر فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی انتھک کاوشوں نے مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پاکستان اپنا مخلصانہ اور دیانتدارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ سے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ محمد بن عبد الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کل ایک روزہ دورہ پاکستان پر اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ نے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق مہمان ایرانی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ایران اور پاکستانی قیادت کے درمیان دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق بڑا بریک تھرو۔ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بعد ترجیحی بنیادوں پر منصوبے پر کام شروع کرنے پر اتفاق۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے درمیان منصوبے پر تبادلہ خیال۔ $7.5 بلین کے گیس پائپ لائن منصوبے پر جلد کام ہوگا۔ پاکستان 781 کلومیٹر کی پائپ لائن پر $1.2 بلین خرچ برداشت کرے گا۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باعث منصوبہ طویل عرصے سے تعطل کا شکار رہا۔ ایران اپنے حصے کی پائپ لائن تیار کر چکا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر مستعفی ہو گئے۔ کہا کہ 6 سال پہلے لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالی جب پارٹی دیوالیہ ہو چکی تھی۔ مجھے بار بار بتایا گیا کہ ہماری پارٹی کمزور اور ختم ہو گئی ہے۔ 2 سال میں معیشت کو مضبوط کیا، ملک کے لیے کام کیا، انفراسٹرکچر کو بہتر اور معیشت کے لیے بھی کام کیا۔ برطانوی عوام کی فلاح و بہبود میری ترجیح رہی۔ دیلیاں راتوں رات نہیں آتی، وقت درکار ہوتا ہے۔ کہا کہ آنے والے وزیر اعظم کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ بلاول بھٹو اور عبدالعلیم خان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول کی استحکام پاکستان پارٹی کو گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کی دعوت۔ عبدالعلیم خان نے پیشکش کر لی۔ وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور دیگر عہدوں پر پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ کہا کہ بھاری اکثریت سے کامیابی دلائیں گے۔ بلاول بھٹو سے خوشگوار اور مثبت بات چیت ہوئی۔
GB اسمبلی کے 30 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا. وزیر احمد ایڈوکیٹ نے ارکان سے حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں پیپلز پارٹی کے 13, نون لیگ کے 9, استحکام پاکستان پارٹی کے 6 اور MWM کا 1 رکن شامل. حلف برداری کے بعد اب اسپیکر, ڈیپٹی اسپیکر اور قائد ایوان کے انتخاب کا مرحلہ مکمل کیا جائے گا. گلگت بلتستان میں ارکان خرید و فروخت ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی جمہوریت کی قاتل ہے. جمہوریت اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی ضد ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ صوبے پر 18 سال سے پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے. بتایا جائے اندرون سندھ میں بچوں کو تعلیم اور صحت کیوں نہیں مل رہی. بنیادی صحت مراکز کا برا حال ہے. میئر اور پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے. ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل. حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق. متعدد اہم امور پر پیش رفت. حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور. مذاکرات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق. ایران امریکہ مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری. اعلامیہ کے مطابق ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے. آبنہ ہرمز پر تجارتی جہازوں کی آمد کے لیے رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے. لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا. وزارت خارجہ کے مطابق اس سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے. ملاقات ہفتے کے باقی دنوں میں برکن اسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہو گئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ منجمد اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا. ٹیکنیکل ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی. آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا میکانزم ترتیب دینے پر بھی اتفاق کر لیا گیا. حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی اور دوسرے فریق کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.